میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں جن سے میں تمہیں بتا سکوں۔ شہریار نے بوجھل لہجے میں ثنا سے کہا۔ ثنا دم سادے شہریار اور شہری کے منہ سے اپنے لیے محبت کی بے چینیوں اور بے قراریوں کو سن رہی تھی۔ اس کا وجود کہیں فضاؤں میں اڑتا پھر رہا تھا، مگر ذہن کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے شہری، مگر میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ ثنا نے بے بسی سے اپنے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ تو تم انہیں مناؤ نا پلیز ثنا، میں نے جب سے تمہیں چاہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ ایسا کیا ہے تمہارے اس کزن میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اچھا خاندان ہے، ویل آف ہوں، اچھی جاب ہے، میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو ایک لڑکی چاہتی ہے، پھر بھی تمہارے گھر والے۔ شہری نے ناراضی بڑی نظروں سے ثنا کو دیکھا۔ میرے گھر والوں کو تم بہت پسند ہو شہری، مگر سب سے بڑا مسئلہ۔ ثنا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا سب سے بڑا مسئلہ؟ اور جو مسئلہ تمہارے گھر والے بنائے بیٹھے ہیں، ذات پات کا مسئلہ، تو یہ میرے بس میں تو نہیں ہے نا۔ اگر تم بلوچ ہو اور میں انصاری فیملی سے ہوں، اور ویسے بھی میں اور میرے گھر والے ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن میرے گھر والے ان باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ ثنا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے شہری کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ شہری جو ایک دم غصے میں آ گیا تھا، ثنا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً موم ہو گیا۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں بتا رہا تھا۔ شہریار نے ثنا کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، تم ہر بار یوں ہی کرتے ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش نہیں کی؟ ان سے میں ناراض ہوئی ہوں، لڑے بھی ہوں، مگر ان کی ہاں میں نہیں بدلی۔ ثنا نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آنسو پھر بھی پلکوں کی بہار توڑ کر اس کی گالوں پر بکھرنے لگے۔ میں کیا کروں؟ میں اپنے دل، اپنی محبت کے ہاتھ سے مجبور ہوں۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، عمر بھر کے لیے، اپنی آخری سانس تک کے لیے۔ ایک بات یاد رکھنا ثنا، اگر تم مجھے نہ ملی نا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ شہری جذبات کے انتہا پر تھا۔ اللہ نہ کرے شہری تمہیں کچھ ہو، کبھی تو سوچ کر بولا کرو۔ ثنا نے ناراضی سے کہتے ہوئے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم میری محبت، جنون عشق ہو، میری ایک بات مانو گی؟ شہری نے مرتجی لہجے میں کہتے ہوئے ثنا کے ہاتھ تھامے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے تمہارے گھر والوں کو منانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، مگر ان کی ہاں میں نہیں بدلی۔ اب تو اس کا ایک ہی حل بچا ہے۔ شہری نے بات کے اختتام پر ثنا کی طرف دیکھا۔ کیا حل شہری؟ ثنا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کیا اور سامنے پڑا کافی کا مگ منہ سے لگا لیا۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ ثنا کے ہاتھ سے کافی کا مگ لڑکھڑا گیا۔ گرم کافی ٹیبل پر گری اور سفید کور داغدار گر گئی۔ دھیان سے شہری اٹھ کر ثنا کے قریب گیا۔ تمہارے اوپر تو نہیں گری؟ شہری کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ثنا ایک پل کو شہری کی اپنے لیے اس فکر مندی پر مغرور سی ہوئی۔ تم ہمیشہ میری اتنی ہی فکر کرو گے؟ ثنا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شہری مسکرا دیا اور کرسی گھسیٹ کر ثنا کے قریب بیٹھ گیا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ شہری نے ثنا کے مومی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ثنا ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ فرن میں کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو شہری کے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، مگر وہ تو بس ثنا کا دیوانہ تھا۔ اسے تو ثنا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شہری، مما پاپا کیوں نہیں مان جاتے؟ ثنا کے لہجے میں یسید سمٹ آئی تھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں مان رہے تو کیا ہم لوگ الگ ہو جائیں؟ یہ ہماری زندگی ہے اور ہمیں کس کے ساتھ گزارنی ہے اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، خدا نہیں۔
جو نہیں مانے تو ہم الگ ہو جائیں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم بھی یہی چاہتی ہو۔ یہ بات کافی ہے۔ اور یوں بھی میں تم سے کون سا کہہ رہا ہوں، اپنے والدین سے مت ملنا، ہم دونوں بعد میں جا کر معافی مانگ لیں گے۔ اور ماں باپ اپنی اولاد سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے، اور تم تو ان کی اکلوتی بیٹی ہو۔ تھوڑی سی ہمت کر لو ثنا، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، شیری نے منت امیز لہجے میں کہتے ہوئے ثنا کی ہمت دیکھا۔ ثنا ششو پنج میں گھری ہوئی تھی۔ ثنا، شیری نے ساکت بیٹھی ثنا کا کندھا ہلایا۔ ہاں، ثنا نے شیری کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ بہت ہے، مجھے تم پر بہت یقین ہے، مگر کیا اگر مگر؟ میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں، مگر تم، شیری نے اب خفتگی سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے والدین کی بات مانو اور اپنی کزن سے شادی کر لو۔ تمہیں نہ میری پرواہ ہے اور نہ ہی میری محبت کی، شیری کہہ کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھا۔ شیری، ثنا تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ثنا نے شیری کے ساتھ چلتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ سچ میں؟ شیری نے بے یقینی سے رک کر ثنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں سچ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ مما پاپا کو میں نے منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم ہیں۔ تو ٹھیک ہے، رہیں قائم، میں ان کی ضد میں اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتی، ثنا نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ ثنا، خوشی سے شیری کی آواز کانپنے لگی۔ پھر اگلے 2 دن بعد ہی ثنا نے شیری کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ ثنا کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماں باپ اور دونوں بھائیوں کا خیال نہیں آیا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد ثنا شیری کے ساتھ اپنے گھر گئی، مگر اس کے والدین نے عمر بھر نہ ملنے کا کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ شیری، تم نے تو کہا تھا سب مان جائیں گے، ثنا نے روحانسی ہو کر اپنے ساتھ کھڑے شیری سے کہا، جو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا تمہارے پیرنٹس اس قدر ظالم اور سنگ دل ہوں گے۔ اب چلو نا یار، بہت گرمی ہے، شیری نے منہ سا بنا کر کہا۔ شیری، میری مما پاپا، ثنا نے کچھ کہنا چاہا۔ ثنا، میں جا رہا ہوں، تمہیں اس بند دروازے کے پاس کھڑی رہو، شیری نے بے رخی سے کہا اور ایک طرف کھڑی کار کی جانب بڑھ گیا۔ ثنا چاروں نچار شیری کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں بعد میں آؤں گی، میں معافی مانگ لوں گی، میں سب کے پاؤں پکڑ لوں گی، ثنا نے دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور سیٹ بیک پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ثنا کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شیری ماں کی گود میں سر رکھ کر ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک کچن سے ثنا کی چیختی ہوئی آواز باہر آئی۔ اف، ایک تو تمہاری بیوی کو ذرا بھی برداشت نہیں، 2 گھڑیاں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، دیکھو اب کیا ہو گیا ہے، شیری کی ماں نے منہ بنا کر شیری سے کہا۔ شیری بڑبڑاتا ہوا پاؤں میں سلیپر پہن کر کچن کی طرف بڑھا۔ کیا ہو گیا ہے ثنا؟ شیری جھنجھلاتا ہوا ثنا کے قریب آتے ہوئے بولا۔ شیری، میرا ہاتھ، ثنا نے اپنا ہاتھ شیری کے سامنے کیا۔ تیز چھری سے ثنا کی انگلی پر گہرا کٹ لگا ہوا تھا اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کبھی تو کوئی کام دھیان سے کر لیا کرو، شیری کہہ کر پلٹا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ لو، بینڈیج کر لو، امی ناراض ہو رہی ہیں کہ میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتا ہوں تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو، یہ لگا لو، میں امی کے پاس جا رہا ہوں، شیری کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ ثنا حیرت سے شیری کی پشت کو دیکھتی رہی۔ درد ہاتھ میں زیادہ تھا یا دل میں زیادہ ہوا تھا، ثنا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ اندھی محبت اندھی کھائی ہوتی ہے، ایک بار اس میں گر گئے پتہ نہیں چلتا ہمارا وجود باقی بچے گا یا ہزاروں ٹکڑوں میں منسکم ہو جائے گا۔ مرد اور اس کی محبت کب بدل جائے کوئی اندازہ نہیں۔ مشوقہ اور بیوی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور ثنا کو آج اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔
خون کے قطروں کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ ثنا بھوک لگ رہی ہے، کھانا لگا دو، شہری کی آواز گونجی۔ میں تمہارا اس سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو کہا تھا۔ ثنا بے بسی سے مسکرائی اور سر جھٹک کر فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس پہ بینڈیج نکالنے لگی۔ میں تمہارا اس سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو کہا تھا۔ ثنا بے بسی سے مسکرائی اور گردن کو جھٹک کر فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور اس میں سے بینڈیج نکالنے لگی۔ بینڈیج کے بعد اسے کھانا بھی تو لگانا تھا۔